الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم. عزیزان محترم، قابل عزت تقریر، بزرگوں، عزیزوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، برادر مکرم جناب قاری محمد نادر صاحب کے حکم پر آج جمعہ کے اس بابرکت مجلس میں گفتگو کا موقع مل رہا ہے. جمعے کا وقت بھی قریب ہے اور راستے میں آنے میں تاخیر ہوئی یا آپ نے انتظار کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے انتظار اور محبت کو قبول فرمائے. مختصر وقت میں چند گزارشات عرض کروں گا. ابھی میں نے قاری صاحب سے پوچھا کس عنوان پر بات ہونی چاہیے. قاری صاحب نے بتایا کہ ہمارا ایک ہی عنوان ہے، وہ ہے صحابہ. کیا ہے؟ صحابہ. صحابی کا معنی ہوتا ہے دوست. صحابی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں دوست کو، صحابی کہتے ہیں ساتھی کو، صحابی کہتے ہیں سجن کو، صحابی کہتے ہیں پیارے کو، صحابی کہتے ہیں ساتھ والے کو. لیکن ہر دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا. آپ کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، میرے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، پیر کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، ولی کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، قطب کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، ابدال کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، ولی کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، وزیر کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، مشیر کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، امام کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، خطیب کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، مولانا ساجد کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، بلکہ نبی کے دوست کو صحابی کہا جاتا ہے. صحابی کا معنی ہوتا ہے نبی کا دوست. ہاں، نبی کے دوست کو صحابی کہا جاتا ہے. آپ کا دوست صحابی نہیں، میرا دوست صحابی نہیں، پیر کا دوست صحابی نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے آپ کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، میرا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، پیر کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، ولی کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، قطب کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، ابدال کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے. جی ہاں، مصنف کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، محقق کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، مدقق کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، لیکن نبی کا دوست ہر کوئی نہیں بن سکتا. اللہ نبی کے لیے ہر چیز کا انتخاب کرتے ہیں. جیسے تاریخ میلاد کا انتخاب نبی کے لیے اللہ نے کیا ہے. اللہ نے نبی کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا، علاقے کا انتخاب کیا، زمانے کا انتخاب کیا، قوم کا
انتخاب کیا، قبیلے کا انتخاب کیا، علاقے کا انتخاب کیا، شہر کا انتخاب کیا، بستی کا انتخاب کیا، نبوت کا انتخاب کیا، رسالت کا انتخاب کیا، معجزات کا انتخاب کیا، حسن و جمال کا انتخاب کیا، کمال کا انتخاب کیا، نبی کے لیے سنت کا انتخاب کیا، شریعت کا انتخاب کیا، دین کا انتخاب کیا، شہر کا انتخاب کیا، کتابوں کا انتخاب کیا۔ اللہ نے نبی کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا، ہر چیز کو چنا ہے، کتاب بھی چن کر دی، زمانہ بھی چن کر دیا، علاقہ بھی چن کر دیا، شہر بھی چن کر دیا، زمانہ بھی چن کر دیا، نبوت بھی چن کر دی، رسالت بھی چن کر دی، معجزات بھی چن کر دیے، حسن و جمال بھی چن کر دیا، ہر کمال چن کر دیا۔ نبی کو ایک ایک چیز چن کر دیا ہے۔ جی ہاں، نبی کو کتابوں میں قرآن چن کر دیا ہے۔ کسی نے کہا کتابیں تو آسمانی کتابیں تو تورات بھی کتاب ہے، انجیل بھی کتاب ہے، زبور بھی کتاب ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہاں کتاب کتابوں میں دے دی، یہاں قرآن سینوں میں دے دیا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا انتخاب کیا، زمانے کی آ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے ہر چیز کا انتخاب کیا، کتابوں میں قرآن چن کر نبی کو دیا، اور شہروں میں مکہ دیا تو مکرمہ دیا، مدینہ دیا تو منورہ دیا ہے۔ نام بہت سارے تھے نا، آدم صفی اللہ بھی نام تھا، نوح بھی نام تھا، ابراہیم بھی نام تھا، صالح بھی نام تھا، زکریا بھی نام تھا، یحییٰ بھی نام تھا، موسیٰ بھی نام تھا، عیسیٰ بھی نام تھا، اور بہت سارے نام تھے۔ اللہ نے ناموں میں سے محمد نام چن کر میرے نبی کو دیا۔ ناموں میں محمد سے اعلیٰ نام کوئی نہیں، کیونکہ محمد کا معنی ہوتا ہے، محمد کا معنی ہوتا ہے، محمد کا معنی ہوتا ہے کہ حسینوں سے حسن لے لو، جمیلوں سے جمال لے لو، کاملوں سے کمال لے لو، عالموں سے علم لے لو، متقیوں سے تقوی لے لو، نمازیوں سے نماز لے لو، روزہ داروں سے روزہ لے لو، حاجیوں سے حج لے لو، زکوٰۃ دینے والوں سے بل لے لو، حسینوں سے حسن لے لو، جمیلوں سے جمال لے لو، کاملوں سے کمال لے لو، عالموں سے علم لے لو، قاریوں سے قرات لے لو۔ کائنات میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، سب کو ایک جگہ جمع کرو، پھر مجھ سے پوچھو اچھائیوں کے اس مجموعے کا نام کیا ہوگا؟ میں کہوں گا اس مجموعے کا نام محمد۔ اللہ نے نبی کو ہر چیز چن کر دی، شہروں میں مدینہ دیا تو منورہ دیا، مکہ دیا تو مکرمہ دیا، ناموں میں محمد نام چن کر دیا۔ جب ہر چیز چن کر دے دی، ایک نمبر دی، تو پھر ذات بھی بعد بھی جب جماعت کی باری آئی، اللہ نے ابو بکر بھی منتخب کر کے دیا ہے، عمر بھی چن کر دیا ہے، عثمان بھی چن کر دیا ہے، علی بھی چن کر دیا ہے، معاویہ بھی چن کر دیا ہے، طلحہ و زبیر بھی چن کر دیا ہے۔ نبی کو یہ ساری جماعت اللہ نے چن کر دے دی۔ دینے کے بعد پھر میرے نبی کو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ میرے حبیب، یہ جو میں نے تمہیں ساتھی دیے ہیں، یہ عام ساتھی نہیں ہے۔ میں نے انبیاء کے بعد تمام طبقات میں دیکھا ہے، ولیوں میں دیکھا، ولی بننے کی صلاحیت تھی، صحابی بننے کی نہیں تھی۔ عالموں میں دیکھا، عالم بننے کی صلاحیت تھی، صحابی بننے کی نہیں۔ قاریوں میں دیکھا، قاری بننے کی صلاحیت تھی، لیکن صحابی بننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ کہا جن میں ابو بکر میں دیکھا، یہ تیرا صحابی بن سکتا ہے، عمر میں دیکھا، یہ تیرا صحابی بن سکتا ہے، عثمان میں دیکھا، یہ صحابی بن سکتا ہے۔ ساری امت میں اللہ نے یہ منتخب کر کے میرے نبی کو دیا، فرمایا کہ پھر پڑھاؤ، ان کو پڑھاؤ۔ پھر جب میرے نبی پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے،
سب سے پہلے جو صحابی بنا، پہلے نبی کے دربار میں آیا، جو پہلا صحابی بنا، نبی کا پہلا مقتدی بنا، نبی کا پہلا شاگرد بنا، وہ ایک آدمی چلتا ہوا آیا، نبی کے پاس آیا، نبی نے نام پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبدالکعبہ ہے، میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ نبی نے اس کا نام لکھا، کہا تو سب سے پہلے آیا ہے، اس لیے آج کے بعد تیرا نام عبدالکعبہ نہیں ابو بکر۔ کہا تو سب سے پہلے آیا ہے، آج کے بعد تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ ابو بکر کا معنی پہلے آنے والا۔ ابو بکر کا معنی؟ ابو بکر کا معنی پہلے آنے والا۔ ابو بکر نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے نبی کا۔ ابو بکر پہلے صحابی ہیں، ابو بکر پہلے نمازی ہیں، ابو بکر پہلے مبلغ ہیں، ابو بکر نے سب سے پہلے مسجد بنائی ہے، ابو بکر نے سب سے پہلے تبلیغ کی ہے، ابو بکر نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ ہر اچھائی میں ابو بکر نے پہل کی، تو دنیا میں نام ہی ابو بکر یعنی پہل والا رکھ لیا ہے۔ ابو بکر کا معنی پہل والا۔ کسی نے کہا حضرت علی المرتضیٰ پہلے آئے تھے، میں نے کہا حضرت علی بھی ہمارے، ابو بکر بھی ہمارا، ابو بکر بھی ہمارا۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں حضرت ابو بکر سے حضرت علی پہلے آئے، میں مانتا ہوں عمر بھی پہلے آئے، لیکن ابو بکر اسلام لانے سے بھی پہلے آئے، قرآن کے نازل ہونے سے بھی پہلے ایمان لائے تھے۔ حضرت علی پہلے آئے ہیں، لیکن قرآن آنے کے بعد حضرت فاروق اعظم پہلے آئے ہیں، لیکن قرآن آنے کے بعد حضرت عثمان پہلے آئے ہیں، لیکن قرآن آنے کے بعد، لیکن حضرت ابو بکر صدیق قرآن آنے سے پہلے نبی کی نبوت کو مان چکا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابھی قرآن نازل ہوا نہیں تھا، نبی کو نبوت ملی نہیں تھی، کہتے ہیں میں سفر پہ چلا گیا، شام چلا گیا، شام کے سفر میں بازار میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی میرے پاس آیا، آ کر اس نے مجھے بتایا آپ کا نام؟ میں نے کہا میرا نام عبدالکعبہ ہے۔ کہا مکے سے آئے ہو؟ میں نے کہا تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس آدمی نے مجھے کہا ہمارے علاقے میں ایک عالم دین ہے، اس کی عمر 320 سال ہے، بوڑھا ہے، تورات انجیل کا وہ عالم دین ہے۔ ابو بکر صدیق کہتا ہے میں نے کہا کہ میری اس سے ملاقات کراؤ۔ کہتا ہے وہ آدمی مجھے لے کر چلا گیا، ہم اس کے گاؤں میں پہنچے، اس گھر میں پہنچے، کہتا ہے 320 سال اس بزرگ کی عمر تھی، بوڑھا تھا، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ کہتا ہے میں نے سلام کیا، اس نے انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو کھولا، مجھے دیکھا، کہا مجھے قریب بلایا، قریب بلا کر مجھے کہا تم مکے سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں مکے سے آیا ہوں۔ کہا عبدالکعبہ تیرا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے۔ ابو قحافہ تیرے والد کا نام ہے؟ میں نے کہا میرے والد کا نام ہے۔ کہتا ہے اس عالم دین نے میرا نام بتایا، قوم کا نام بتایا، قبیلے کا نام بتایا، علاقے کا نام بتایا، شہر کا نام بتایا، بستی کا نام بتایا۔ کہتا ہے میرے بارے میں ایک ایک چیز بتائی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اس عالم دین سے کہا میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے مجھے نہیں دیکھا، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، بتاؤ میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ میرا نام کس نے بتایا؟ قوم کا نام کس نے بتایا؟ قبیلے کا نام کس نے بتایا؟ علاقے کا نام کس نے بتایا؟ شہر کا نام کس نے بتایا؟ بستی کا نام کس نے بتایا؟ زمانے کا نام کس نے بتایا؟ تو کہتا ہے اس عالم نے مجھے کہا اور قریب آ جاؤ۔ کہتا ہے میں اور قریب آ گیا۔ کہتا ہے میں جب قریب آیا اس نے کہا
اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ. کہتا ہے میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میرے پیٹ میں دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا سبحان اللہ. کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا عالم دین شیخ آپ نے میرے پیٹ میں کیا دیکھا؟ پہلے تو آپ نے میرا نام بتایا حالانکہ ہماری آپ کی ملاقات نہیں. اس نے مجھے کہا کہ میں نے تورات و انجیل زبور کا مطالعہ کیا ہے. کہا تورات و انجیل میں آسمانی کتابوں میں تیرا نام بھی ہے, تیرے والد کا نام بھی ہے, قوم کا نام بھی ہے, قبیلے کا نام بھی ہے, اور اس میں یہ نشانی بھی ہے نبی آخر الزمان جب آئے گا سب سے پہلے جو اس کا کلمہ پڑھے گا اس کا صحابی بنے گا وہ آپ ہی ہوں گے. تورات و انجیل میں لکھا ہے اس کے پیٹ پہ دل کا نشان ہوگا. وہ عالم دین کہتا ہے ابو بکر میں گواہی دیتا ہوں نبی آخر الزمان کے پہلے صحابی بھی آپ ہیں, دنیا سے جانے کے بعد اس کے پہلے خلیفہ بھی آپ ہیں. اس لیے ابو بکر صدیق کہتا ہے کہ مجھے اس دن سے یقین تھا کہ ہمارا نبی آخر الزمان یہی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہوں گے. کہتے ہیں میں انتظار میں تھا. آقا نے نبوت کا اعلان کیا. کسی نے کہا دلیل بتاؤ, کسی نے کہا معجزہ دکھاؤ, کسی نے کہا کہ یہ درخت جو چلاؤ, کسی نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو, کسی نے کہا کہ یہ سورج کو پلٹا دو. لیکن ابو بکر کی باری آئی تو ابو بکر کے سامنے آقا نے کہا اللہ نے مجھے نبوت دی ہے, میں نبی بن کر آیا ہوں. صدیق اکبر نے دلیل نہیں مانگی, معجزہ نہیں مانگا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, نبی کے صحابی بن گئے. ابو بکر پہلے صحابی ہیں. ابو بکر نے صحابی بننے کا رواج ڈالا, نماز پڑھنے کا رواج ڈالا, روزہ رکھنے کا رواج ڈالا, حج کرنے کا رواج ڈالا, اسلام کے لیے مار کھانے کا رواج ڈالا. ابو بکر نبی کے پہلے صحابی ہیں, پہلے ساتھی ہیں, پہلے دوست ہیں, پہلے مقتدی ہیں, پہلے خلیفے ہیں. آج ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر, ایک طبقہ روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, واویلا کرتا ہے, ماتم کرتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابو بکر خلافت میں اول آ گیا. میں نے کہا ابو بکر صرف خلافت میں اول نہیں, ابو بکر تو کلمہ پڑھنے میں بھی اول ہے, نماز میں بھی, روزے میں بھی, حج میں بھی. بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ. آقا نے فرمایا قیامت کے دن جب میں روزے سے اٹھایا جاؤں گا پہلے میں اٹھایا جاؤں گا, میرا ایک ہاتھ صدیق کے کندھے پر ہوگا, ایک ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پر ہوگا. آقا نے فرمایا جب ہم حوض کوثر پہ جائیں گے میرے ایک طرف ابو بکر ہوں گے, ایک طرف عمر ہوں گے. آقا نے فرمایا جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے, جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازہ کہے گا ابو بکر ادھر سے جنت میں داخل ہو. تو صرف خلافت کو ہوتا ہے. میرا صدیق اکبر تو کلمہ پڑھنے میں بھی بلا فصل ہے, نماز روزے میں بھی بلا فصل ہے. اللہ نے نبی کو یہ صحابہ بھی منتخب کر کے دیا, دے کر فرمایا کہ میرے حبیب ابھی آپ نے ان کو پڑھانا ہے. آپ کو مولانا ساجد صاحب پڑھائے, قاری نادر صاحب پڑھائے, آپ کا امام پڑھائے. صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں, انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی سے پڑھا, انہوں نے قرآن پڑھا تو نبی سے پڑھا. آپ نے نگاہیں اٹھائی تو میرا چہرہ دیکھا, صحابہ نے نگاہیں اٹھائی تو نبی کا چہرہ دیکھا. آقا نے فرمایا, آقا کو حکم دیا ان کو پڑھاؤ. آقا نے ان کو پڑھایا. کن کو؟ کن کو؟ کن کو؟ آقا نے پوچھا ربا آپ نے لوگوں میں منتخب کر کے مجھے دیا, آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ فرمایا کہ نہیں, میں نبی کو پڑھاتا ہوں, نبی امتیوں کو پڑھاتا ہے, میں آپ کو پڑھاؤں گا, آپ ابو بکر کو پڑھائیں گے, آپ عمر کو پڑھائیں گے, میرے نبی نے پڑھایا. ربا آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ فرمایا کہ پڑھائیں گے آپ. امتحان کی باری آئی, رب نے فرمایا تیرے صحابہ کا امتحان میں لوں گا. پھر نبی نے پڑھایا, رب نے امتحان
امتحان لیا، حضرت بلال کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، لیکن گھسیٹنے والے تھک گئے، لیکن بلال نے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا، گھروں سے نکالا گیا، صحابہ امتحان دیا، کامیاب ہو گئے، ہتھکڑی آئی، صحابہ نے امتحان دیا، کامیاب ہو گئے، بھیڑی آئی، صحابہ نے امتحان دیا، کامیاب ہو گئے، پھر ان کو مکے سے نکالا گیا، مکہ چھوڑا، صحابہ نے امتحان دیا، کامیاب ہو گئے، پھر رب کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب تیرے ساتھیوں کا امتحان لینے لگاؤ، ربا آپ نے امتحان لیا، صحابہ نے گھر چھوڑا، مجھے نہیں چھوڑا، در چھوڑا، مجھے نہیں چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، مجھے نہیں چھوڑا، اولاد چھوڑی، مجھے نہیں چھوڑا، زمینیں چھوڑی، مجھے نہیں چھوڑا، جائیداد چھوڑے، مجھے نہیں چھوڑا، فرمایا کہ وہ ہاتھوں کا، قدموں کا، زبان کا، آنکھوں کا امتحان تھا، اب میرے تیرے ساتھیوں کے دلوں کا امتحان لوں گا، امتحان اللہ قلوبہم، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، امتحان لے کر پھر اعلان کر دیا، دنیا والوں نبی کی یہ جو جماعت ہے اولئک هم الفائزون، یہ صحابہ کامیاب ہے، اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ کامران ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحابہ پکے مومن ہے، پھر رب نے اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ جیسے ایمان لے۔ پھر رب نے اس قرآن پاک میں جو آپ کے پاس موجود ہے 1260 آیات ہیں صحابہ کی تاریخ، کتنی آیات؟ 1200 صرف 12 مرتبہ نہیں، 1260 مرتبہ صحابہ کی تعریف کی ہے، کئی فرمایا التائبون صحابہ ہے، العابدون صحابہ ہیں، الحامدون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والذین معه اشداء علی الکفار صحابہ ہیں، رحماء بینہم صحابہ ہیں، تراہم رکعا سجدا صحابہ ہیں۔ رب نے قرآن میں صحابہ کے اٹھنے کو بیان کیا، بیٹھنے کو بیان کیا، چلنے کو بیان کیا، بدر میں جانے کو بیان کیا، احد میں جانے کو بیان کیا، خندق میں جانے کو بیان کیا، خیبر میں جانے کو بیان کیا، مکے میں جانے کو بیان کیا، مدینہ جانے کو بیان کیا، سفر کو بیان کیا، حضر کو بیان کیا، نماز کو بیان کیا، روزے کو بیان کیا، زکوٰۃ کو بیان کیا، صحابہ کے حج کو بیان کیا، صحابہ کے جہاد کو بیان کیا، یہاں تک کہ صحابہ گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن نے اس کو بیان کیا، صحابی کا گھوڑا چلا، قرآن نے اس کو بیان کیا، صحابی کے گھوڑوں کے ٹانپوں سے آواز آئی، رب نے بلا دیا دی دہا پھلمو دیا دی قدھا کے کر صحابہ کے گھوڑوں کے ٹانپوں کو بھی بیان کر دیا۔ بیان کر کے پھر مسلمانوں کو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اب ایمان لانا ہے تو ابو بکر جیسا لے آؤ، کس جیسا لے آؤ؟ ابو بکر جیسا لے آؤ، عمر جیسا لے آؤ، عثمان جیسا لے آؤ، علی جیسا لے آؤ۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ بڑے عجیب ہو، ہر بیان میں کہتے ہو صحابہ، ہر بیان میں کہتے ہو صحابہ، بعد میلاد کی ہو تب بھی تم کہتے ہو، بعد سیرت کی ہو تب بھی کہتے ہو، بعد نماز کی ہو تب بھی کہتے ہو۔ کہا یہ صحابہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا صحابہ کے بغیر تو ہم کلمہ بھی ثابت ہے، کلمہ ثابت ہے، یہ مسجد بھی ثابت ہے۔ دیکھو نا یہ مسجد کیا ہے، کیا آج سے تقریباً میں 5-6 سال 2014 میں یہاں آیا تھا تو یہ مسجد بن ہوئی، آج اللہ کے فضل سے مسجد بن چکی ہے۔ اور یہ کیا ہے، کیا ہے بھائی؟ یہ مسجد کس لیے ہے؟
نماز کے لیے، عبادت کے لیے. یار عبادت کے لیے میں نے سنا ہے کہ چرچ ہوتے ہیں. عبادت کے لیے میں نے سنا ہے کہ جماعت خانے ہوتے ہیں. اچھا میں نے سنا ہے یار عبادت کے لیے باڑا ہوتا ہے. یہ کہتا ہے عبادت کے لیے جماعت خانہ، یہ کہتا ہے باڑا، یہ کہتا ہے چرچ، یہ کہتا ہے. اچھا آپ نے کہا مسجد، آپ کو کس نے بتایا کہ عبادت کے لیے مسجد ہوتی؟ دیکھو نا، بات یہ ہے کہ آپ یہی کہیں گے حضور نے مدینے میں عبادت کے لیے جماعت خانہ، چرچ، امام باڑا، کیا مسجد بنائی. کیا بنائی تھی؟ آقا نے مدینے میں کیا بنائی؟ مکے میں کیا بنائی؟ مسجد. اب میرا سوال ہوگا، آقا جب مسجد بنا رہے تھے تو آپ ساتھ آپ کے امام صاحب ساتھ، آپ کے مولانا ساجد صاحب ساتھ، آپ کے والد ساتھ تھے. آپ نے دیکھا، آپ نے اینٹیں اٹھائی، آپ نے گھر بنایا، پھر بھی آپ کہتے ہو عبادت کے لیے مسجد ہوتی ہے. پھر میں نے پوچھا کہ بتاؤ جب آقا مسجد بنا رہے تھے، آپ نہیں، میں نہیں، میرے والد نہیں، آپ کے والد نہیں، آپ کا دادا نہیں، میرا امام نہیں، اس کا پیر نہیں، آقا مسجد بنا رہے تھے تو دیواریں اٹھانے والے کون تھے؟ بتانے والے کون تھے؟ اس لیے صحابہ کے بغیر ہم مسجد بھی ثابت ہے. اچھا اسلام کا کلمہ کون سا ہے؟ یہی ہے یا کوئی اور؟ ایک وہ 5 جزوں والا بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ نہیں. ایک 2 جزوں والا قرآنی کلمہ کون سا ہے؟ 2 جز والا. کتنے جزوں والا؟ 2 جزوں والا. لا الہ الا اللہ محمد. آقا نے کون سا کلمہ پڑھایا؟ ابو بکر نے کون سا کلمہ پڑھا؟ علی نے کون سا کلمہ پڑھا؟ اب یہ کلمہ نبی سے پڑھنے والے کون، ہمیں بتانے والے کون ہے؟ کون ہے؟ اب یہ پگڑی سنت ہے. یہ پگڑی ماشاءاللہ بلوچوں میں تو پگڑی کا رواج ہے. یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ پگڑی سنت ہے. یہ پگڑی آپ نے حضور کو پگڑی باندھتے ہوئے دیکھا؟ میں نے دیکھا. دیکھنے والے کون؟ اچھا آج ہم جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہے، اس لیے جمع ہم کیا پڑھیں گے؟ کیوں؟ حضور نے جمعے کی نماز پڑھائی، تو آپ میں سے کسی نے حضور کو جمعہ پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھنے والے کون؟ ہمیں بتانے والے کون؟ اس لیے ہم صحابہ اس لیے کرتے ہیں. نماز نبی سے لے کر ہمیں دینے والے صحابہ، روزہ نبی سے لے کر ہمیں دینے والے صحابہ، حج کا طریقہ نبی سے لے کر ہمیں دینے والے صحابہ، سنت نبی سے لے کر ہمیں دینے والے صحابہ، قرآن نبی سے لے کر ہمیں دینے والے نبی سے لے کر ہمیں دینے والے پورا دین نبی سے لے کر ہمیں دینے والے کون ہیں؟ پورا دین ہم تک پہنچایا. ان کا تذکرہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور وہ صحابہ کا طبقہ اتنا اعلیٰ طبقہ ہے، ارفع طبقہ ہے، بلند طبقہ ہے، بالا طبقہ ہے. اللہ نے اس قرآن پاک میں اعلان کر دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، میں نے جنت صحابہ کے لیے بنائی. اللہ فرماتے ہیں میرے جنت کے لیے بنائی.
جنت کن کے لیے بنائی؟ اچھا جنت صحابہ کے لیے بنائی۔ مجھ سے دوستوں نے قاری نادر صاحب نے پوچھا کہ مولوی صاحب ہم نے آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے لایا تھا، بلایا تھا تاکہ آپ ہمیں جنت کا راستہ بتائیں۔ ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں جنت اس کے لیے، اور آپ نے جنت کہا کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ تو کہا پھر ہمارے جملے کا کیا بنے؟ میں نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، قرآن نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے۔ کہا کیسے حل کیا؟ میں نے کہا اس دور میں جنتی صحابہ ہیں، اس دور میں جنتی سپاہی صحابہ ہیں۔ اس دور میں جنتی صحابہ، اس دور میں جنتی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کہتا ہے مہاجر صحابہ جنتی، انصار صحابہ جنتی۔ آگے کون جنتی ہیں؟ کہا کہ صحابہ کے سپاہی بھی جنتی ہیں۔ سپاہی صحابہ کسی جماعت کا نام نہیں، میں نے کسی جماعت کا نام نہیں، سپاہی صحابہ کسی جماعت کا نام نہیں۔ تو صحابہ کا سپاہی ہے کون؟ جن کا کلمہ صحابہ کے کلمے سے ملتا ہے وہ صحابہ کا سپاہی ہے۔ جن کی نماز صحابہ سے ملے، روزہ صحابہ سے ملے، عقیدہ صحابہ سے ملے، حج کا طریقہ صحابہ سے ملے، قرآن صحابہ سے لے لے، وہ اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہے تب بھی صحابہ کا سپاہی ہے، نہ کہے تب بھی صحابہ کے سپاہی۔ تو ہم سب کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے نہیں ملتا؟ دیوبندیوں کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بریلویوں کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اہل حدیثوں کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بس یہ سارے صحابہ کے سپاہی ہیں، یہ سارے صحابہ کے سپاہی ہیں۔ اور جن کا کلمہ صحابہ سے نہیں ملتا وہ ایک ہی طبقہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ ایک ہی طبقہ ہے جن کا کلمہ صحابہ سے نہیں ملتا، تو ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جنتی وہ نہیں ہے۔ تو ان صحابہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پر رکھیں گے انشاءاللہ۔ نام تو ویسے بھی رکھتے ہیں، اللہ سب کو تابعدار فرمانبردار بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹا ہو تو نام رکھنا ہے ابو بکر، بیٹا ہو تو نام رکھنا ہے صدیق، بیٹا ہو تو نام رکھنا ہے عمر، بیٹا ہو تو نام رکھنا ہے عثمان، بیٹا نہ ہو تو نام رکھنا ہے علی، بیٹا ہو تو نام رکھنا ہے معاویہ، بیٹی ہو تو نام رکھیں عائشہ، حفصہ، خدیجہ۔ صحابہ کے نام پہ نام رکھیں گے انشاءاللہ، صحابہ کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلائے، وہ مانیں۔